اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے، اور اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ڈیئر ویورز اینڈ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویٹرنری پرابلمز اینڈ سولوشنز چینل سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر ڈاکٹر بصر ایاز، چولستان یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز بہاولپور سے۔ اسٹوڈنٹس اور ڈیئر ویورز، آج ہم ٹیپ ورمز آف ڈاگز اینڈ کیٹس جو کہ پیٹس ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے، اور ان کی ڈیٹیل ایٹیالوجی اور ڈیزیز کے بارے میں اور اس کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں اور ڈائگنوسس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ ویٹرنری پرابلمز اینڈ سولوشن چینل سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر ڈاکٹر بصر ایاز۔ جیسا کہ ڈاگس اینڈ کیٹس جو کہ پیٹس اینیملز ہیں ہمارے ارد گرد اور ہمارے بچوں میں، ہمارے گھر میں ہم رکھتے ہیں اور ان کو بڑے شوق سے اپنے پاس رکھتے ہیں، تو ان کے شوق کے ساتھ ساتھ وہ کچھ ڈیزیزز جو پیراسائٹ سے متعلق ہیں اگر ان کا صحیح خیال نہ کیا جائے تو وہ بھی بعض دفعہ ان کو لگ جاتی ہیں اور وہی اپنے اونر کے بیماری کا باعث بھی بنتے ہیں۔ تو جو ٹیپ ورمز آف ڈاگز اینڈ کیٹس ہیں اس کو سسٹوڈیسس بھی کہتے ہیں، تو آئیں اس کے بارے میں ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں۔ عام طور پر جو ٹیپ ورمز زیادہ مشہور ہیں وہ 4 قسم کے ہیں، جس میں ڈپلیڈیم ٹیپ ورم ہے۔ یہ عام طور پر جو فلی ہے جو کہ پسو کہلاتا ہے، جو کہ بلیوں اور ڈاگز میں، کیٹس میں زیادہ تر پایا جاتا ہے، اگر ان کی صحیح طور پر صفائی نہ کی جائے تو یہ اس سے پھیلتا ہے۔ پھر ٹینیا ٹیپ ورمز ہیں، یہ عام طور پر ڈاگز اینڈ کیٹس میں پائے جاتے ہیں، جو کہ واک کے دوران یا صبح واک کے دوران کوئی ایسے ریٹس ہیں یا کوئی اور جنگلی خرگوش ہیں ان کو پکڑ کے کھا لیتے ہیں، تو یہ ان سے پھیلنے کا باعث بنتے ہیں۔ پھر ایکینوکوکس کے ہیں، اس میں 2 ہیں، ایکینوکوکس گرینلوسس ہے اور ایکینوکوکس ملٹی آکولیرس ہے۔ تو یہ عام طور پر جو ایکینوکوکس گرینلوسس ہے یہ شیپ ٹیپ ورم کہلاتا ہے، اور اس کا جو ہوسٹ ہے وہ عام طور پر ڈاگز رول پلے کرتے ہیں۔ اور جو ایکینوکوکس ملٹی آکولیرس ہے یہ عام طور پر ریٹس کے اندر پایا جاتا ہے، اور یہ ناردرن ہیمیسفیئر میں زیادہ تر کامن ہوتا ہے، لیکن یہ چند پیراسائٹس ہیں جو زیادہ کامن ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ اور پیراسائٹس بھی ہیں جو ان میں اہمیت رکھتے ہیں، ان کے بارے میں بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ عام طور پر جو ٹیپ ورم ہے اس کا جو دورانیہ ہے وہ 3 سے 10 ہفتے ہے، اور وہ اس وقت سٹارٹ ہوتا ہے جب وہ ایگ جو ڈاگ ہے یا کیٹ ہے وہ اس کے جو ڈاگ ہے اس کو کھا لیتا ہے، وہ چاہے ریٹ ہے چاہے وہ ہیر یا خرگوش ہے۔ تو اس وقت جو اس کا انکوبیشن پیریڈ ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور ان دا مین وائل وہ ایگز ان کے فیسز میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، یا ان کے جو سیگمنٹس ہیں وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو سب سے پہلے جینس ہے وہ ڈپلیڈیم ہے، اور اس کی جو اسپیشیز ہے ڈپلیڈیم کینائنم ہے۔ یہ ڈاگ، کیٹ، فاکس اور انسان کا بعض دفعہ ایکسیڈنٹل طور پر، یہ اسپیشلی جس میں چھوٹے بچے شامل ہیں، ان کی چھوٹی آنتڑیوں میں پایا جاتا ہے، اور اس کی لمبائی 50 سینٹی میٹر ہوتی ہے، اور یہ ڈاگز کے اندر بہت عام پایا جاتا ہے۔
اس کا جو روسٹیلم ہے وہ ریٹریکٹیبل ہے اور اس کے اوپر 3 سے 4 روز ہیں جو تھورن کی ہیں جو کہ ہک لائک ہوتی ہیں. اس کے اندر جو جینیٹل آرگنز ہیں پروگلوٹیڈز کے اندر ان کے 2 سیٹس موجود ہیں، اور جو ان کے فیمیل آرگنز ہیں جن میں اووری اور ویٹ لائن گلینڈز ہیں وہ انگور کے گچھوں کی طرح وہاں پہ ایک اچھا خاصا ماس تیار کرتی ہیں، اور ان کے جو ایگ ہیں وہ ایک کیپسول میں 30 سے 40 ایگ ایک ہی بنچ کی صورت میں باہر نکلتے ہیں، اور ان کے جو میچور اور گریوڈ سیگمنٹس ہیں وہ عام طور پر کھیرے کے جو بیج ہیں اس سے ملتی جلتی شکل کے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو کوکمبر سیڈ ٹیپ ورم بھی کہتے ہیں. اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس پکچر میں کہ ڈپلیڈیم کینینم کے جو ایگز ہیں وہ پہلے نمبر پر وہ بنچ شیپ میں موجود ہیں، اور دوسرے نمبر پر جو ڈپلیڈیم کینینم کا جو روسٹیلم ہے اور اس کے ساتھ جو پروگلوٹیڈز ہیں اسٹروبیلا ہے وہ بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور لاسٹ میں آپ اس کے میچور پروگلوٹیڈز کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے اندر جو انیٹمیکل آرگنز موجود ہیں ان کی بھی ڈیٹیل دیکھی جا سکتی ہے. ان کی شکل جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میچور یا کوکمبر شیپ سیڈز کی طرح ہوتی ہے، تو اس لیے اگر کوئی اینیمل انفیکٹڈ ہے ان سے تو ان کے فیکل مٹیریل میں یہ چیزیں بعض دفعہ خارج ہوتی رہتی ہیں، اور بعض دفعہ اگر ان کو اینتھلمنٹکس دیے جائیں تو ان سے جو ہول ورم ہے وہ بھی خارج ہو جاتا ہے. اس کی لائف سائیکل کے اوپر اگر ہم توجہ کریں تو ڈپلیڈیم کینینم جس کو ڈبل پورڈ ڈاگ ٹیپ ورم بھی کہتے ہیں، یہ عام طور پر پسو کے کھانے کی وجہ سے ڈاگ کے پیٹ کے اندر چلا جاتا ہے، اور اس وقت جب ہم ان کو گرومنگ کر رہے ہوتے ہیں یا اس کو کنگھی کر رہے ہوتے ہیں اینیملز کو، تو اینیملز بھی منہ چبا رہے ہوتے ہیں جس میں بعض دفعہ یہ پسو وغیرہ بھی وہ کھا جاتے ہیں، کیونکہ جب اس کا میچور یا گریوڈ سیگمنٹ فیسز میں خارج ہوتا ہے ڈاگ سے تو وہ کرال کرتا ہے اور اس سے وہ اپنے ایگز کو باہر کرتا ہے. کیونکہ یہ فلیز عام طور پر ڈاگز کے یا کیٹس کے فیسز کے اوپر اپنے ایگز دیتی ہیں اور ان میں سے ان کے لاروے نکلتے ہیں، تو اس کا جو ایگ ہے وہ فلی کا لاروا کھا لیتا ہے اور اس کے اندر سسٹی سرکوائڈ ڈیولپ ہوتا ہے، اور یہ عام طور پر جو فلیز اس میں مشہور ہیں وہ ٹینوسیفلائڈ کینس، ٹینوسیفلائڈ فینس، پیولکس ایریٹینس شامل ہیں. لیکن بعض دفعہ جو ڈاگ لاؤس ہے جس کو ٹریکوڈیکٹس کینس کہتے ہیں وہ بھی ایز انٹرمیڈیٹ رول پلے کر سکتا ہے. جب فلی کا لاروے نے ایگ کو انجسٹ کر لیا، کھا لیا، تو اس کے اندر سسٹی سرکوائڈ ڈیولپ ہوتے ہیں، اور ایڈلٹ فلی جب ڈاگز یا کیٹس اس کو کھاتے ہیں تو سسٹی سرکوائڈز ان کے دانتوں کے کرش کرنے کی وجہ سے ان کے انٹسٹائن میں چلے جاتے ہیں، یا بعض دفعہ چھوٹے بچے ان سسٹی سرکوائڈ سے یا اس فلی سے کسی بھی ایکسیڈنٹلی طور پر انفیکشن ان کے منہ میں چلا جاتا ہے، تو اس طریقے سے یہ ڈیزیز چھوٹے بچوں میں بھی چلی جا سکتی ہے. جیسا کہ اس لائف سائیکل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فلیز کیسے اپنا رول پلے کر رہی ہیں ایز اے انٹرمیڈیٹ ہوسٹ، اور ڈاگز ان سے انفیکشن لے رہے ہیں. فلی کیونکہ ایز اے انٹرمیڈیٹ رول پلے کرتی ہے تو اس لیے اس کا ایز اے انٹرمیڈیٹ ہوسٹ رول پلے کرنا وہ کیٹس میں، ریٹس، ماؤس اور ہیومن بینگز میں، ڈاگز میں
یہ اس کو عام طور پر پھیلاتی رہتی ہے۔ یہ فلیز جو ہیں یہ کامن عام طور پر پائی جاتی ہیں ڈاگز اینڈ کیٹس کی فر کے اندر، اور اس کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں تو یہ وہ ایک پوٹینشیل انسیکٹ ہے یا آرتھروپوڈ ہے جو کہ مختلف ڈیزیزز پھیلاتا ہے۔ اگر ان اینیملز کی پراپر گرومنگ نہ کی جائے یا ان کی انسپیکشن نہ کی جائے تو یہ فلیز ڈیزیزز آگے پھیلاتی رہتی ہیں اور یہ انفیکشن ان کے اندر پرسسٹنٹ قائم رہتا ہے۔ ایکینوکوکس جو سپیشیز ہیں یہ چھوٹے ٹیپ ورمز ہیں اور ان کے عام طور پر 3 سے 4 سیگمنٹس ہیں اور جو کہ 1 سینٹی میٹر سے بھی کم لینتھ میں ہیں۔ ان میں جو انٹرمیڈیٹ ہوسٹ ہے وہ عام طور پر شیپ، ہارسز یا جو کیٹل ہیں وہ عام طور پر اس میں رول پلے کر سکتے ہیں، لیکن ہیومن بینگ ان کے ایکسیڈنٹل ڈیڈ اینڈ ہوسٹ ہیں کہ عام طور پر یہ انسانوں میں ہیڈیٹوسس یا ہیڈیٹڈ سسٹ یا ہیڈیٹڈ ڈیزیز کہلاتی ہے، اور یہ ایک پانی کی تھیلی کی صورت میں جو جگر ہے اس کے ارد گرد یا وہیں پہ پائی جاتی ہے۔ تو یہ ڈیزیز اس وقت ڈائگنوز ہوتی ہے جب کوئی بھی پیشنٹ ایکسیڈنٹلی طور پر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہاں پہ اس کو الٹرا ساؤنڈ، اسکین یا سی ٹی اسکین، ایم آر آئی کرواتا ہے تو پتہ لگتا ہے اس کے جسم کے اندر یہ سسٹ موجود ہے۔ ایکینوکوکس گرینولوسس کو اگر دیکھا جائے تو جب کوئی ڈاگ جو کہ انٹرمیڈیٹ رول پلے کرتا ہے ہوسٹ، تو اس کے فیسز میں جب اس کے ایگز یا اس کے سسٹ گھاس پہ پڑتے ہیں یا انسان اس کو ایکسیڈنٹلی کسی بھی طریقے سے انجسٹ کر لیتا ہے اور شیپ یا کیٹل یا ہارسز وہ گھاس کھاتے ہیں جس کے اوپر وہ ان کے ایگز موجود ہیں، تو ان کے اندر ہائیڈریٹڈ سسٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے، اور جب کوئی شیپ کی ڈیتھ ہوتی ہے یا سلاٹر ہاؤس میں بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پہ ان سسٹ کو باہر پھینک دیا جاتا ہے، تو کروز، یہ کائٹس یا چیلیں، ڈاگس یا ارد گرد کے اور جو اینیملز ہیں جہاں پہ وہ پروٹیکٹڈ ایریا نہیں ہے تو اس ڈیزیز کو آگے پھیلاتے ہیں اور یہ ڈیزیز پھر انسانوں تک پہنچ جاتی ہے۔ جو دوسرے نمبر پر ہے ایکینوکوکس ملٹی آکولیرس، تو یہ عام طور پر جو وائلڈ اینیملز ہیں، فاکس ہیں، کیوٹیز ہیں، ڈومیسٹک ڈاگز ہیں، یہ ایکسیڈنٹلی طور پر جو اسمال روڈنٹس ہیں ان سے یہ پیراسائٹ انسانوں تک یا ان اینیمل تک پہنچتا ہے، تو یہ ڈیزیز اس طریقے سے بھی کافی خطرناک ہے۔ اگر ان کی زونوٹک یا زونوسس کے بارے میں ہم بات کریں، کیونکہ وہ ڈیزیزز جو جانوروں سے انسانوں کو پھیلتی ہیں وہ زونوٹک ڈیزیزز کہلاتی ہیں، اور اس میں جو انسان ہے وہ اگر کنٹیمنیٹڈ گوشت کھا لے یا ان پیراسائٹس کے ایگ کسی طریقے سے ایکسیڈنٹلی کھا لے تو وہ ڈیزیز انسانوں میں ہو جاتی ہے اور جو اڈلٹ ورم ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ انسان بعض دفعہ کئی سالوں تک یہ سمٹم شو نہیں کرتے، اور جب ایکسیڈنٹلی طور پر کسی اور بیماری کی وجہ سے ڈاکٹر کے پاس وزٹ کرتے ہیں تو اس ڈیزیز کی ڈائگنوسس ہوتی ہے اور پھر اس کا آپریشن ہی حل ہے۔ جو ٹینیا اسپیشیز کے ٹیپ ورمز ہیں وہ عام طور پر جو کوئی شکار ہے
یا کوئی ایسا ویسٹ ہے جس کے اندر لارول سٹیجز انفیکٹو موجود ہیں، ان کے کھانے کی وجہ سے یہ ٹیپ ورمز جانوروں میں، انسانوں میں، روڈینٹس میں، ریبٹس میں، شیپ اینڈ ہیئرس، خرگوش جو ہیں، جنگلی خرگوش، ان میں عام طور پر پائے جاتے ہیں، اور ان کی لمبائی عام طور پر 3 فٹ یا اس سے 1 میٹر تک ہو سکتی ہے۔ ہائیڈریٹڈ سسٹ جو انٹرمیڈیٹ ہوسٹ ہیں، ان کی باڈی کے ڈفرینٹ آرگنز میں ڈیولپ ہوتی ہے، اور جبکہ جو ٹینیا کے سسٹ ہیں وہ ڈاگز میں یا کسی اور اینیملز میں پائے جا سکتے ہیں، لیکن ان کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کا پیٹ ڈاگ جو ہے وہ کسی ایسے شکار کو کھاتا ہے جس میں ریٹ شامل ہیں، ریبٹ شامل ہیں، تو اس کی باڈی کے اندر انفیکشن ہو سکتا ہے، اور 6 سے 8 ہفتے کے بعد اس ٹیپ ورم کے سیگمنٹس جو اس کی باڈی ہے، اس کے فیسز ہیں، اس میں سے نکلنا شروع ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹینیا ہیں وہ عام طور پر جو اینیملز ہیں وہ ان انفیکٹڈ ماؤس، ریٹس یا مائس کو کھانے سے ہوتے ہیں، اور اس میں اسپیشلی ٹینیا ٹینی فارمس شامل ہے، جو کہ ایک ٹیپ ورم ہے، وہ ڈاگز اینڈ کیٹس میں ہو سکتا ہے۔ یہ آپ ٹینیا ٹینی فارمس ایک کیٹ کے اسٹامک سے جو نکلا ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے کس طریقے سے ایک باہر کے اینیمل کا شکار کیا اور اس کے اندر انفیکشن سٹارٹ ہوا۔ جو اور انفیکشن ہے ٹیپ ورمز کی وجہ سے وہ ہے میزوسسٹوئڈیز، اور یہ اسمال انٹسٹائن میں جو کہ اسپیشلی ڈاگز ہیں ان کی اسمال انٹسٹائن میں پایا جاتا ہے، اور اس کی جو لارول سٹیج ہے وہ ٹیٹرا تھیریڈیم کہلاتی ہے، اور یہ عام طور پر جو انٹرمیڈیٹ ہوسٹ ہیں ان کے باڈی ٹیشوز کے اندر پائی جاتی ہے۔ اس کی لمبائی 70 سینٹی میٹر ہوتی ہے، اور اس کی باڈی کا جو کمپوزیشن ہے وہ لارج اسٹروبیلا ہے، اور اس کے اندر کافی سارے سیگمنٹس ہیں، اور اس کے جو اسکولیکس ہے اس کے اوپر روسٹیلم نہیں ہوتا۔ اس کا جو انڈائریکٹ لائف سائیکل ہے وہ عام طور پر جو مردہ جانوروں کو آرتھروپوڈز یا ان کے فیکل مٹیریل کو جو آرتھروپوڈز کھاتے ہیں وہ ایز انٹرمیڈیٹ ہوسٹ رول پلے کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو سیکنڈ انٹرمیڈیٹ ہوسٹ ہیں ان میں ریپٹائلز ہیں جن میں سنیکس شامل ہو سکتے ہیں، لیزرڈز ہیں، اور ایمفیبینز ہیں جن میں جو مینڈک ہیں یا فراگز ہیں وہ ایز انٹرمیڈیٹ رول پلے کرتے ہیں۔ پھر برڈز، میملز بھی اس کا سیکنڈ انٹرمیڈیٹ ہوسٹ رول پلے کر سکتے ہیں۔ جو انٹسٹائنل میزوسسٹوئڈز ہے یہ عام طور پر سب کلینکل ہوتا ہے، اور بہت کم ایسے عوامل بنے ہیں کہ جن میں ٹیٹراتھیریڈیم جو ہے وہ جو ہوسٹ ہے اس کی پیریٹونیل کیوٹی تک بھی پہنچ جاتے ہیں، جس میں اسپیشلی ڈاگز وغیرہ شامل ہیں، اور اس میں پیریٹونائٹس کاز کرتے ہیں۔ اس میزوسسٹوئڈیز کو میزوسسٹوئڈوسس یا میزوسسٹوئڈیسس بھی کہتے ہیں، اور ان کے جو سیگمنٹس ہوتے ہیں وہ پرل کی طرح یا موتی کی طرح یا تسبیح کے دانوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ پرے ہوئے ہوتے ہیں۔
یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میزوسسٹائڈیز کا ورم اور اس کا اسکولیکس اور پروگلوٹیڈز اور اسٹروبیلا، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹیٹراتھریڈیم لارول سٹیجز ہیں میزوسسٹائڈیز کی، یہ ریکون ڈاگ کی اومنٹم کے اوپر پائے جاتے ہیں، اور ٹیٹراتھریڈیم میں جو لاروا ہے وہ چھوٹا اور ٹائٹ بنڈل کی طرح ویزیبل ہوتا ہے، کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کے پیچھے دم ہے۔ میزوسسٹائڈیز جو کیٹس میں ہوتا ہے اس کو میزوسسٹائڈیز لینیٹس کہتے ہیں، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیٹراتھریڈیم اور اس کا اسٹروبیلا اور جو انٹسٹائنز کے اندر یا یوٹرس کے اندر، جو کیٹ کی یوٹرس کے اندر اس نے اپنا انفیکشن قائم کیا ہوا ہے۔ اگر اس کی لائف سائیکل کی بات کی جائے تو اس کو ابھی تک پوری طرح اس کی جان نہیں ہے، یا اس میں پوری اس کی معلومات نہیں ہیں، لیکن اس کے دو انٹرمیڈیٹ ہوسٹ ان کو پہچانا گیا ہے اور ان کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ اس میں ڈاگز، کیٹس، وائلڈ کارنیورز اور ہیومن عام طور پر ڈیفینٹ ہوسٹ کا رول پلے کرتے ہیں، اور جو ورمز ہیں وہ اسمال انٹسٹائن یا چھوٹی آنت کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، اسکولیکس کے ساتھ، اور جو پروگلوٹیڈز ہیں وہ ان کے جلدی جلدی میچور ہوتے ہیں۔ ان کا جو پریپیٹنٹ پیریڈ ہے وہ 2 ہفتے ہے کم سے کم، اور ایگ کے اندر اگر دیکھا جائے تو فرسٹ سٹیج لاروا جس کا انکوسفیئر ڈیولپ ہوتا ہے، اور یہ عام طور پر انفیکٹو ہوتا ہے فرسٹ انٹرمیڈیٹ ہوسٹ کو انفیکشن پھیلانے کے لیے، اور اس چیز کا یہ یقین کیا گیا ہے کہ جو فیکل مٹیریل کھانے والے آرتھروپوڈز ہیں جس میں اوریبیٹڈ مائٹس ہیں، بیٹلز ہیں، وہ اس کے لیے سوٹیبل فرسٹ انٹرمیڈیٹ ہوسٹ ہیں، اور جو سسٹی سرکوائڈز ہیں وہ ان کے اندر ڈیولپ ہوتی ہیں، اور کیونکہ اس میں انکوسفیئر وہ ڈائریکٹلی انفیکٹو نہیں ہے ورٹیبریٹ ہوسٹ کے لیے، تو اس لیے جو ڈاگز ہیں وہ میزوسسٹائڈز کا انفیکشن ڈائریکٹ اس سے نہیں لے سکتے، کہ اگر انہوں نے غلطی سے کسی اور انفیکٹڈ اینیمل کا فیکل مٹیریل یا فیسز کنٹامینیٹڈ کھا لیا ہے تو اسے ڈاگز انفیکشن نہیں لے سکتے، ان کے لیے پورا ایک لائف سائیکل درکار ہوتا ہے۔ جب سسٹی سرکوائڈز وہ انٹرمیڈیٹ ہوسٹ کی ایلیمنٹری کینال کے اندر پہنچ جاتے ہیں، جو کہ سیکنڈ انٹرمیڈیٹ ہوسٹ ہے جس میں سنیکس اور ایمفیبینس وغیرہ شامل ہیں، تو اس کی جو تھرڈ لیول سٹیج ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے جو کہ ٹیٹراتھریڈیم کہلاتی ہے، اور یہ عام طور پر اے سیکشولی ملٹی پلائی کرتی ہے، اور اس میں جو جیسے میں نے ذکر کیا روڈینٹس اور میملز، ایمفیبینس، یہ اس میں انٹرمیڈیٹ ہوسٹ رول پلے کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ اس کا لائف سائیکل دیکھ سکتے ہیں میزوسسٹائڈیز کا، کہ اس کا فیکل مٹیریل سے، اس کے اسمال انٹسٹائن سے جو پروگلوٹیڈز ہیں ان کے اندر میچور ایگز ہیں وہ شیڈ ہو رہے ہیں اور وہ انوائرمنٹ میں پھیل رہے ہیں، اور ان کو جو فرسٹ اوریبیٹڈ مائٹ یا بیٹل ہیں وہ ان کو کھاتی ہے، اور اس کے بعد وہ بیٹل یا اوریبیٹڈ مائٹس کو سنیکس، برڈز، روڈینٹس اینڈ ایمفیبینس جو ہے نا وہ ان کو کھا لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ان کے ٹیٹراتھریڈیم ہیں وہ اینیملز جس میں ڈاگز، کیٹس، وائلڈ اینیملز اور ہیومن بینگ شامل ہیں، بعض دفعہ وہ ان کو کھانے سے ان کو انفیکشن اسٹیبلش ہو جاتا ہے۔ اگر ان کی کلینکل سائنز کی بات کی جائے
تو جو میزوسسٹائڈیز انفیکشن انٹسٹائنز میں ہوتا ہے وہ سب کلینیکل ہوتا ہے، لیکن جب فیکل مٹیریل سے وہ باہر ان کے پروگلوٹیڈز جو ان کے سیگمنٹس باہر نکلتے ہیں تو وہ موومنٹ کر رہے ہوتے ہیں یا کرالنگ کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر زیادہ تعداد میں یہ ورمز کسی بھی اینیمل کی اسمال انٹسٹائن میں بڑھ جائیں تو وہ ڈائریا یا ایل تھرفٹینس پیدا کرتی ہے. جو ٹیٹراتھیریڈیوسس ہے وہ ڈاگز میں عام طور پر پیریٹونائٹس کاز کرتا ہے، اور ایک کنڈیشن ہے جس کو کہتے ہیں کینائن پیریٹونیل لارول سسٹیڈیسس یا CPLC. یہ عام طور پر ایک سیریس ڈیزیز ہو جاتی ہے اور اس میں اینیمل کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. میزوسسٹائڈیز کورٹی جو ہے یہ عام طور پر سائکلوفیلیڈین ٹیپ ورمز ہے، اور اس کی جو لائف سائیکل ہے وہ کافی پیچیدہ ہے، جس میں وہ 2-3 قسم کے انٹرمیڈیٹ ہوسٹ اور ڈفرینٹ لارول سٹیجز اس میں ڈیولپ ہوتی ہیں. اور اس میں جو فرسٹ انٹرمیڈیٹ ہوسٹ ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا آرتھروپوڈ ہوسٹ ہے، اور وہ پہلی لارول سٹیج کے لیے ہوتا ہے. سیکنڈ لارول سٹیج یا ٹیٹراتھیریڈیم کے لیے عام طور پر ڈاگز، روڈینٹس، برڈز اینڈ لیزرڈز چاہیے ہوتی ہیں، اور جو ڈیفینیٹ ہوسٹ ہیں ان کے لیے وائلڈ اور ڈومیسٹک کارنیورز، فاکسز، اسکنکس، ڈاگز اینڈ ہیومنس یہ ان کے چاہیے ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے ان کا جو لائف سائیکل وہ کافی کمپلیکس ہے. یہ CDC نے اس کی لائف سائیکل کو، کیونکہ یہ زونوٹک امپورٹنس رکھتا ہے، اس کے لیے یہ انہوں نے ایک کمپلیٹ لائف سائیکل دیا ہے کہ کس طریقے سے اس کی لائف سائیکل کو بریک کیا جا سکتا ہے. اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میزوسسٹائڈیز جو ہے وہ ویریس اینیمل سے جب ریکور ہوئے ہیں تو ان کو کیسے پریزرو کیا گیا ہے. اگر میزوسسٹائڈیز کی انیٹمی کی بات کی جائے تو ریبن شیپ ہوتے ہیں، اور جیسے کہ دوسرے ٹیپ ورمز ہوتے ہیں. ان کا جو کلر ہوتا ہے وائٹش ہوتا ہے، اور 150 سینٹی میٹر تک بڑے ہوتے ہیں، اور 2 سے 3 ملی میٹر یہ وائڈ ہوتے ہیں. اور ان کی جو گریولڈ سیگمنٹس ہے جن کے اندر ایگز موجود ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک خاص اسٹرکچر ہے جس کو پیرا یوٹرائن آرگن کہتے ہیں، جس کے اندر ایگ موجود ہوتے ہیں. یہ میزوسسٹائڈیز کورٹی کا لائف سائیکل ہے، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاگز اینڈ کیٹس عام طور پر کس طریقے سے ٹیٹراتھیریڈیم کا انفیکشن لیتے ہیں اور کیسے آگے پھیلاتے ہیں. عام طور پر اگر ان کی ڈائگنوسس کے لیے ہم اگر ڈسکس کریں تو یہ ان کے موبائل پروگلوٹیڈ جو ہیں وہ فیسز کے اندر کرال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ان کے پروگلوٹیڈز کو صاف کر کے جب مائکروسکوپک ایگزامینیشن کے لیے دیکھا جائے تو یہ سلائڈز کے اوپر کور سلپ رکھ کر اس کو سلیکٹ اسکویز کر کے پیرا یوٹرائن آرگنز کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے. اگر کوئی اینیمل آپ کا پیٹ جس میں ڈاگز اینڈ کیٹ شامل ہیں وہ سسٹوڈز یا ٹیپ ورم سے انفیکٹڈ ہے تو وہ عام طور پر اس کا وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس میں خون کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ وومٹنگ کرتا ہے، اس کو ڈائریا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ اگر انفیکشن حد سے زیادہ بڑھ جائے تو ان کی آنتڑیوں کے اندر بلاکیج بھی ہو جاتی ہے. اور اس میں جو اینیمل ہے موسٹلی وہ زمین پہ اپنی جو ریکٹل ایریا ہے وہ رگڑتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں اسکوٹنگ آن ہز باٹم. اور اگر انفیکشن اور بھی بڑھ جائے تو فیسز کے اندر بلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ اس کی علامات ہیں، سائن اور سمٹمز ہیں کہ اگر یہ موجود ہیں تو آپ سسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کا پیٹ
ٹیپ ورم سے انفیکٹڈ ہے۔ جیسے میں نے عرض کی کہ جو ان کی ڈائگنوسس ہے اس کے لیے یہ ہے کہ اس کو مائکروسکوپ کے نیچے بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور بعض دفعہ چاول کے دانے کی طرح یا کھیرے کے بیج کی طرح کے جو چیزیں اگر فیسز کے یا اینیمل کے ریکٹم اینس کے اوپر، اور آپ کا اینیمل اگر جو ہے سکوٹنگ کر رہا ہے باٹم میں، تو وہاں سے اس کو پتہ کیا جا سکتا ہے۔ اور بعض دفعہ آپ اپنے اینیملز کی جو فیکل مٹیریل ہے وہ کسی ماہر پیراسٹالوجسٹ کو دکھا کے اس سے بھی آپ ڈائگنوز کروا سکتے ہیں۔ ٹریٹمنٹ کی بات کی جائے تو اس میں ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے، لیکن جو پریزیکوینٹل ہے وہ اس میں کافی افیکٹو ہے ٹیپ ورمز کے لیے، جو کہ نہ صرف ڈاگز میں بلکہ کیٹس میں بھی کافی افیکٹو ہے۔ تو آئی ہوپ کہ یہ پریزنٹیشن آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اس کے بارے میں اگر مزید آپ کو کوئی معلومات چاہیے تو آپ واٹس ایپ کے اوپر کال کر کے یا ویڈیو بنا کر یا میسج کے ذریعے بھی آپ فری آف کاسٹ انفارمیشن لے سکتے ہیں۔